کا آغاز ہے اور چین اور پاکستان کی دوستی وہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ لازوال ہے، وہ ہمیشہ آل ویدر ہے، یعنی وہ اچھے برے وقتوں کی محتاج نہیں ہے اور اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں، مگر پاک چین دوستی جو ہے وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ اٹ ہیز اسٹوڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم، یعنی وہ ہر دور میں لازوال رہی ہے، ہر دور میں مثالی رہی ہے۔ اور دیکھیے جب میں بات کرتا ہوں نا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ جو کامیابیوں کا سلسلہ ہے، آپ دیکھیے کہ پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا رکن منتخب ہونا اور اتنی میجورٹی آف ووٹس کے ساتھ ہونا، پچھلی دفعہ جب ہم ہوئے تھے تو 3-4 ووٹوں کی میجورٹی تھی، اس دفعہ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی میجورٹی ووٹس ملے ہیں، 182 ووٹ سیکیور کیے آؤٹ آف 185، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان پہ اعتماد ہے دوست ممالک کا، پاکستان کی عزت ہے بین الاقوامی سطح پر، اور اس میں دوست ممالک میں چین کا بڑا کردار ہے۔ اور چین کے صدر نے، چین کے وزیر اعظم شہباز شریف کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کی کہ آپ قومی سلامتی جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے اس کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ ایک تاریخی دورہ تھا اور کامیاب ترین دورہ تھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ 3.25 گھنٹے جو ہے وہ میٹنگ جاری رہی، جس میں پہلے ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوئیں، آپس میں میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو عشائیہ انہوں نے دیا تھا۔ اور دیکھیے کہ وہاں پہ پاکستانی ترانوں کا بجنا ہمارے لیے ایک فخر اور اعزاز کی بات تھی کہ چینی ملٹری بینڈ نے وہاں پہ پاکستانی ترانے بجائے، اور یہ بڑی ایک غیر روایتی بات ہے کہ پاکستان کے ڈیلیگیشن کے آنر میں وزیر اعظم کے اعزاز میں اس قدر گرم جوشی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی۔ اور دیکھیے جب سی پیک کو اپ گریڈ کرنے کی بات ہوتی ہے یا سی پیک 2.0 کی بات ہوتی ہے، تو وزیر اعظم نے جانے سے پہلے جو ایک بیان دیا، ویڈیو پیغام دیا، اس میں انہوں نے بات کی کہ یہ سی پیک کا سیکنڈ فیز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور چینی قیادت سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ سی پیک کو اپ گریڈ کرنے لگے ہم۔ ان کے وزیر اعظم نے، ان کے صدر نے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سی پیک کو اپ گریڈ کرنے کی بات کی۔ اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری لائف لائن ہے، اور پاکستان کے اندر معاشی ترقی کے حوالے سے، معاشی استحکام کے حوالے سے، انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے، مہنگائی کو کم کرنے کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے اس کی بہت اہمیت ہے۔ گوادر پورٹ کی آپریشنلائزیشن ہے، 1 بیلٹ 1 روڈ ہے، موٹر ویز ہیں، مین لائن 1 ہے جو آپ کی ریلوے لائن ہے، وہاں پہ نہ صرف مین لائن 1 کی بہت بات ہوئی جس پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس پہ ورکنگ کر رہی ہے کہ کس طرح اس کے جو ٹریک ہے اس کو بڑھایا جائے اور کراچی سے ملتان اور اس سے آگے لے جایا جائے۔ اور نہ صرف مین لائن 1 بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے ہر میٹنگ میں KCR کا ذکر کیا، کراچی سرکولر ریلوے کا، اور ہائی لیول ٹاکس کے اندر KCR کا ذکر ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات تھی کہ چینی قیادت نے بھی اس کو بڑے اچھے پیرائے میں لیا، کراچی سرکولر ریلوے کے پروجیکٹ کو۔ اور دیکھیے جب سرمایہ کاری کی بات آتی ہے تو B2B وہاں پہ جو بات ہوئی، جس میں 32 معاہدے سائن ہوئے، جو پاکستانی بزنس مین کا ڈیلیگیشن گیا تھا، جو کاروباری شخصیات یہاں سے گئی تھیں، ان کی جب چینی کاروباری شخصیات، چینی کمپنیز کے ساتھ میٹنگز ہوئیں تو شراکت داری کے بہت سارے معاملات طے پائے، اور بہت ساری MOUs کے اوپر سگنیچرز بھی ہوئے۔ جو بزنس کانفرنس ہوئی 500 لوگ اس میں شریک تھے۔ میں نے کبھی کسی بیرون ملک دورے کے اندر اتنی بڑی کانفرنس ہوتے نہیں دیکھی کہ جس میں 500 افراد شریک ہوں وزیر اعظم کے لیول پہ، اور وہاں پہ ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہوں، MOU سائن ہو رہے ہوں، جو کاروباری کمپنیز ہیں ان کے آپس میں شراکت داری طے ہو رہی ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ B2B جو بزنس ٹو بزنس ایک ہمارا کانٹیکٹ ہے وہ مزید بڑھے گا۔ سی پیک کی جو اپ گریڈیشن ہے اس حوالے سے معاملات بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور
جب ہواوے کمپنی سے وہاں بات ہوئی, آئی ٹی کی ٹیک کمپنی ہے پاکستان کی, آپ کو پتا ہے کہ جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ تمام ریکارڈز جو ہیں ان کو توڑ دیا ہے, اور ہائیسٹ ہماری اس وقت آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے پاکستان کا, تجارتی خسارہ. ہمارے پاس کسی زمانے میں جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے وہ $4 ارب ہوا کرتے تھے, اب وہ دیکھیں کہ وہ $14 ارب کراس کر گئے ہیں. 15 دن کا کور ہوتا تھا, وہ 2 ماہ کا کور ہے. آپ اسی طرح دیکھتے جائیں گے تو آپ کو ہر سیکٹر میں وہ روپے کی قدر ہو وہ مستحکم ہے. تو یہ اکنامک انڈیکیٹر پوری دنیا دیکھتی ہے کہ ایک سنجیدہ حکومت ہے جس نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے, مہنگائی میں کمی واقع ہوئی ہے, پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے, اور مہنگائی میں جو کمی ہوئی ہے وہ آپ دیکھیں 11% پہ آ گئی ہے. پچھلے سال 38% پہ تھی, پچھلے مہینے 17% پہ تھی. تمام فور کاسٹ کہ جی یہ 13% ہوگی, وہ 11 پہ آ گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سنجیدہ کوششیں ہیں جن کے نتیجے میں یہ اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اور چینی حکومت بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے. اور جو آپس میں اتفاق ہوا معاملات کو آگے بڑھانے سے, جو ٹیک کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں, جو شینزن میں فریم ورک اگریمنٹ, اب یہ معاہدے سائن ہوئے ہیں 3 کہ 2 لاکھ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو آئی ٹی کی ٹریننگ دی جائے گی اس ٹیک کمپنی کی طرف سے, کلاؤڈ سروسز دی جائیں گی, اسمارٹ سٹی اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے معاملات کو آگے لے جایا جائے گا. اور دیکھیے سیف سٹی پہلا اس ملک کا جو کم ترین قیمت پہ لگا, اور اتنی بڑی تعداد کیمراز کی لگی. ایک بڑا پروجیکٹ تھا لاہور کا, وہ اسی ٹیک کمپنی نے کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ 2 لاکھ ٹریننگز دینا, کلاؤڈ سروسز فراہم کرنا, اور ان معاہدوں پر دستخط ہونا, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کیونکہ آپ کی آئی ٹی ٹریننگز کا جو اس وقت معیار ہے وہ شاید دنیا میں بہت زیادہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ جب لاکھوں بچے ٹرین ہوں گے آئی ٹی کی فیلڈ میں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھیں گی. جو سٹارٹ اپس ہیں, ٹیک سٹارٹ اپس, ان کو انکریجمنٹ ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا حوصلہ افزا ہے کہ ٹیک کمپنیز آگے آ رہی ہیں اور وہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. ابھی ایک ٹیک کمپنی کا, ایک انڈیا کی ٹیک کمپنی کے ساتھ کرکٹ کے اوپر ایک کمپٹیشن ہوا, میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا. بڑا حوصلہ افزا ہے کہ ہماری ٹیک کمپنیز اس لیول پہ پہنچ گئی ہیں کہ وہ باہر کی اکراس دا بارڈر ٹیک کمپنیز کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہی ہیں, اینڈ دے آر ڈوئنگ ویل. تو یہ دیکھیں, یہ انوائرمنٹ ہے جس کو ہمیں انکریج کرنا ہے. اور بطور پاکستانی پاک چین دوستی تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے خون میں شامل ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چین نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ حالات کیسے ہیں, ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا, اور پاکستان نے ہمیشہ چین کا ساتھ دیا. اور جب ان کے پریزیڈنٹ کی آپ ٹاک سنیں, انہوں نے اتنی گرم جوشی سے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ جو کرا کرم رینج ہے, یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے, اس نے ہمیں آپس میں جوڑا ہوا ہے. ہمارے پہاڑ مشترکہ ہیں, ہماری سڑکیں مشترکہ ہیں, ادھر ارمچی سے ہم نکلتے ہیں, ادھر خجراب پاس سے ہم آگے نکلتے ہیں. تو ہم تو ہمسائے بھی ہیں, اور ہمارا پیار محبت بھی ہے, اور ہم شراکت داری کے ذریعے آپس میں مزید جو بامی اتفاق ہے اس کے ذریعے معاملات کو آگے لے کر چلیں گے. اور یہ سی پیک کے اپ گریڈڈ ورژن کا فائدہ دونوں ممالک کی عوام کو پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان کے دشمنوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے, وہ اندرونی طور پہ دشمن ہوں یا بیرونی طور پہ ہوں, وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں سیاسی عدم استحکام, وہ چاہتے ہیں دہشت گردی کا فروغ, وہ چاہتے ہیں کہ گوادر میں امن قائم نہ ہو, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہمیشہ عدم استحکام کا شکار کیا جائے. ان کو یہ کامیابیاں ہضم نہیں ہوتی ہیں کہ چین کے صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم کیوں مل کے بیٹھے ہیں, اور کیوں اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں, اور کیوں آپس میں اتفاق کو بڑھا رہے ہیں. تو یہ ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں رکھنا ڈالا جائے, نقصان پہنچایا جائے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہونے دیں گے. آج بھی ایک شہید کی قبر سے ہم ہو کے آئے ہیں صبح قصور میں. یہ قربانیاں ہیں جو پاک فوج کے افسران اور جوان دے رہے ہیں, پاکستان کی عوام دے رہے ہیں, سیکیورٹی فورسز, پولیس, رینجرز, کسٹمز, لیویز, نیوی, ایئر فورس یہ دے رہے ہیں. آج آپ دیکھتے وہاں پہ کیا مناظر تھے کہ 19 تاریخ کو اس ینگ کیپٹن کا نکاح طے تھا, اور جو قیامت اس گھر پہ ٹوٹی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ جانے والے واپس نہیں آتے. وہ خلش, وہ غم ہمیشہ رہتا ہے.
اور کیا حوصلہ ہے اس باپ کا اور اس ماں کا اور ان بہنوں کا جن کی سسکیوں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا. آج اگر اللہ نے ہمارے بیٹے کو شہادت کے مرتبے میں فائز کیا تو اللہ ہم سے راضی ہو گیا. ایک اس کا بھائی لیفٹیننٹ وہاں پہ موجود تھا، ایک اس کے بڑے بھائی وہاں موجود تھے. تو دیکھیں یہ لوگ قربانیاں کیوں دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے چین کے دورے کے دوران بھی بشام کے واقعے کا ذکر کیا، ہر فورم پہ کیا کہ جو بشام کا واقعہ ہوا قرار واقعی سزا دی جائے گی تمام جو لوگ اس میں ملوث تھے، اور چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے گا، پرائم منسٹر کی سیکیورٹی سے بڑھ کے اس کو انشور کیا جائے گا. تو یہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے والی قوتیں جو ملک کے اندر ہوتی ہیں، چاہے وہ سیاسی قوتیں ہوں یا ملک سے باہر ہوں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ تعلقات پروان نہ چڑھے. وہ کوئی نہ کوئی رکھنا چھوڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی افواہ چھوڑتے ہیں اور ایسے تعلقات کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تعلقات پچھلے 76 سال میں ڈیمیج نہیں ہوئے تو اب کیسے ڈیمیج ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کی خیر کرنی ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں، سیاسی لیڈر اور سیاست، یہ تمام چیزیں بعد میں ہیں، پاکستان سب سے پہلے ہے. اور دیکھیے کہ ایک نام نہاد لیڈر صاحب نے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو ہر حوالے سے آئسولیشن کا شکار کیا تھا. آج پاکستان کی عزت بن رہی ہے. بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو اکنالج لوگ کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی میں سرمایہ کاری کرنے میں وہ آپ کے ساتھ معاہدے کرنے کو تیار ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ تجارت کرنے کو تیار ہیں، ان کی کمپنیز پاکستان میں بزنس کرنے کو تیار ہے. اور یہ کہا گیا کہ پاکستان میں فیکٹریز جو ہیں مزید بڑھائی جائیں. ایک آلریڈی یہاں پہ موبائل مینوفیکچرنگ یونٹ ہے کراچی میں، اور ادھر کے پی کے والی سائڈ پہ ان سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم 5000 ہم نے لوگوں کو امپلوائے کیا پاکستان کے اندر. ہم اپنی پروڈکشن بڑھائیں گے، ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے اور اربوں ڈالر انویسٹ کریں گے. تو دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب سنجیدگی سے بات کی جائے تو لوگ باتوں کو سنتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب ترین اور ایک جو تاریخی دورہ تھا. آپ دیکھیں کہ اگلے چند ہفتوں میں مزید پیش رفت ہوگی، اور یہ جو لاکھوں ٹریننگز ہیں آئی ٹی پروفیشنلز کی، جو کلاؤڈ سروسز ہیں، جو سی پیک کا فیز 2 ہے، بزنس ٹو بزنس معاہدے ہیں، گوادر پورٹ ہے، مین لائن 1 ML1 ہے، کراچی سرکولر ریلوے، ان پہ آپ تیزی سے پیش رفت دیکھیں گے. پر میری ایک گزارش ہے کہ میں جو دیکھ کے آیا ہوں، اور چینی وزیر اعظم کی طرف سے، چینی صدر کی طرف سے جو جذبات ہیں اور جو انہوں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کی، اور وزیر اعظم صاحب نے میں سمجھتا ہوں جتنی پذیرائی ملی ہے آنکھوں دیکھا حال ہے. جو عزت، جو تقریم انہوں نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عزت ہے، پاکستانی عوام کی عزت ہے. تو یہ ہماری جو معیشت ہے اس کو مزید استحکام ملے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کی جنگ میں بھی کامیابی حاصل کریں گے. اور ان کو جو پاکستان کے دشمن ہیں، وہ سیاسی دشمن ہوں یا بیرونی دشمن ہوں، ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. کوئی بھی سیاسی لیڈر اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کر دے اور پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالے. 2018 سے 22 ایک حکومت تھی پاکستان کے اندر. بین الاقوامی سطح پہ کیا معاملات تھے، دوست ممالک کو کیسے ناراض کیا گیا تھا، کیسے یہاں پہ 190 ملین پاؤنڈ جیسے سکینڈل ہوئے تھے، تفصیلات آپ کو پتہ ہیں. اور کاش آج اس شہید کی قبر پہ کھڑے ہو کے محسوس کرتے اس فیملی کا غم، پھر 1971 کی بات کرتے، پھر شیخ مجیب کی بات کرتے، پھر 9 مئی جیسے حملے کرتے، پھر کسی شہید کی یادگار کو نیچے گرانے کی جسارت کرتے. کبھی غم محسوس کر کے دیکھیں کسی کا. آپ کی سیاسی قربانی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی سے پوچھیں جنہوں نے لاشیں اٹھائی ہیں، ہم سے پوچھیں جن کا وزیر اعظم اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آیا، جنہوں نے ڈیڈ باڈیز یہاں ریسیو کی ہیں، جن کو جیلوں کے اندر یہ پیغامات دیے گئے تھے، ہم سے پوچھیں. مگر کبھی پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دی، پاکستان کی سالمیت پہ آنچ نہیں آنے دی. اور آپ لوگ ہیں کہ پاکستان کو ترقی کرتا دیکھ نہیں سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی دورے کے ثمرات جو ہیں وہ پاکستانی عوام تک بھی پہنچیں گے، معیشت پہ بھی اس کا ایک مثبت اثر آئے گا. اور جس طریقے سے
शेंजन के अंदर, शियान के अंदर, बीजिंग के अंदर MOU साइन हुए हैं, मुआहदे साइन हुए हैं, मीटिंग्स हुई हैं, और एक गैर रिवायती गर्मजोशी देखने में आई है, अनप्रेसिडेंटेड, एक आउट ऑफ द वे जाने वाली जो बात होती है। तो मैं समझता हूं कि ये इससे बहुत बेहतरी होगी और आने वाले चंद हफ्तों में इसके असरात आप देखेंगे कि वो पूरे मुल्क पे, पूरी मईशत पे आएंगे। बहुत शुक्रिया। जाफर साहब, तारड़ साहब, ये आपने बताया कि इस मरतबा चाइना के विजिट में ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई जो इससे पहले कभी उन मौज़ूआत का अहाता नहीं किया गया। आप उनकी निशानदेही करना पसंद फरमाएंगे कि वो कौन से मौज़ूआत थे? दूसरा ये है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का जो सिस्टम है जिससे चाइनीज़ बड़े गैर मुतमईन रहे हैं, क्या आपको गुफ्तगू के दौरान एहसास हुआ कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में उनके जो शुबह शुबहात हैं वो दूर हुए हैं? और 18 से 22 तक की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के दौर में जो चाइना के साथ, वैसे तो पूरी दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात ने एक नया रुख इख्तियार किया, लेकिन चाइना के साथ जो ताल्लुकात में एक अबतरी खराबी, बदइत्मीनादी, बेइत्मीनानी आई, क्या आपने महसूस किया कि वो अब ख़त्म हो गई है? थैंक यू। देखिए, वज़ीर आज़म के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर का वहाँ पे जाना इस बात की दलील है कि हमने सिक्योरिटी के मामलात को एड्रेस करने में एक संजीदगी का इजहार किया है। और मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से बजाय इसके कि चीन का जो चीनी हुकूमत है या चीनी वफूद थे वो बात करते, उससे पहले ही वज़ीर आज़म ने इस बात का इजहार किया कि हम बिशाम के वाक़े पर भी भरपूर जो है वो तहकीकात जो हो रही हैं, मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। मगर उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरी और मेरे बच्चों की सिक्योरिटी से बढ़ के चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी की जाएगी, और बार बार इस बात को वहां पे दोहराया। तो मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म का बिशाम के वाक़े के बाद चीनी सफारत खाने जाना, बिशाम बजाते खुद जाना और चीनी वर्कर से खिताब करना, जो चीनी उस कंपनी के मुलाजमीन थे, जो मैनेजर्स थे, उनसे इजहार ताज़ियत करना और उनको बताना कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आपके दरमियान आ गया है और आपसे इजहार हमदर्दी करने आया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मिसाली काम हुआ, और ये चीन में खबर पहुंची भी थी कि वज़ीर आज़म खुद बिशाम गए हैं। तो उनकी सिक्योरिटी खदशात को एड्रेस करने के हवाले से मेरा ख्याल है हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसमें भरपूर जो है उनको यकीन दहानी भी कराई है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ताला जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग जारी है, उसमें पाक फ़ौज भी अपना किरदार अदा कर रही है, सिक्योरिटी इदारे कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, तो हुकूमत का पूरी इस पर तवज्जो है। तो चीनी सिक्योरिटी को तरजीह दी जा रही है और हमेशा दी जाएगी। सनाउल्लाह साहब, सर एक तो इसको समअप कर दें कि जो ये विजिट था इसमें आप जो कितनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं G2G और प्राइवेट सेक्टर से? दूसरा, एक खबरें चल रही है कि इस दौरे के दौरान कोई सोशल मीडिया सेफ्टी वॉल भी आपने कोई एग्रीमेंट किया है वहाँ पर जो पाकिस्तान में लगाई जाएगी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, जैसे चाइना में, तो ये भी कोई एग्रीमेंट हुआ है? काश आपका सोर्स मुझे पता होता कि जहाँ से आप खबरें लेते हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी होती, मेरी भी मालूमात में इजाफा हो जाता। मैं अपने आप को एक कमज़ोर वज़ीर इत्तलात तसव्वुर करता हूँ जब आपका सवाल मेरे सामने आता है। एक तो किसी फायर वॉल के हवाले से, ये लफ्ज़ मैंने सुना ही नहीं पूरे दौरे में, फायर और वॉल। ये वॉल देखी, वो उसको कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दीवार चीन उसे कहते हैं, वो उसका जहाज से नजर आई जब बीजिंग हम लैंड कर रहे थे। उस वॉल के अलावा ना किसी वॉल का जिक्र हुआ, ना कोई वॉल मेरे सुनने में आई। और देखिए, जब सरमायाकारी की तिजारत की बात होती है तो आजकल तो उसका हजम अरबों डॉलर में होता है। अभी जो MOU साइन हुए हैं, मामलात आगे बढ़े हैं, एक हतमी फिगर सामने आ जाएगा, जल्द आ जाएगा। मगर ये बात ज़रूर जहन में रखिए कि अभी हुकूमत के 100 दिन पूरे नहीं हुए। आप तारीख उठा के देखिए कि सालों का काम महीनों के अंदर हो रहा है। चीन का दौरा हो, सऊदी अरब का दौरा हो, UAE का दौरा हो, बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की कामयाबियाँ हों सफारती महाज के ऊपर, कुछ पेशरफ्त जल्द आपके नोटिस में हम देंगे चीन के विज़िट के हवाले से। मगर मैं ये समझता हूँ कि इन 92-93 दिनों के अंदर जो कामयाबियाँ हमने समेटी हैं और जो मामलात जिस तरफ चल पड़े हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। मैं समझता हूँ कि ये एक तारीखी मोड़ है
اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ترقی کی نئی منازل جو ہیں وہ طے کریں گے انشاءاللہ. یاسر ملک صاحب دنیا عطا صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومتی اتحاد میں اس وقت شامل بھی ہے. سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب, ان کی جانب سے میں ہیڈ لائن خراب نہیں کرنی, چین پہ رہن دیو, اس پہ بعد میں بات کر لیں گے. آپ میرے سے وی لاگ کر لیجیے گا. پتہ ہے کیا ہے, میں آپ کو آپ چلیں آپ میرے سے بیان لے لیجیے گا بعد میں. میں اصل میں چین موضوع تھا, وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ چیز ڈیٹریکٹ ہو جاتی ہے. بٹ اس پہ پوری NEC کی میٹنگ جاری ہے اس وقت, اس میں چاروں وزرائے اعلیٰ شامل ہیں. میں بھی وہیں سے ہو کے آیا ہوں. ایک پریس کانفرنس اس پہ وزیر خزانہ اور وزیر منصوبہ بندی کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ 5:15 بجے ایک پریس کانفرنس کرا دی جائے تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو. اور NEC میں آج کیا طے ہوا ہے چاروں صوبوں کے ساتھ, اور تھوڑی سی بجٹ کے حوالے سے جو چیزیں آج طے پائی ہیں وہ آپ کے نوٹس میں دے دیں. میرا موضوع چین ہے. اگر NEC سے پہلے پیپلز پارٹی اور باقی چیزوں پہ کامنٹ کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کا پھر فائدہ نہیں رہے گا. مہربانی. زید فروخ صاحب. جناب بلا شبہ بڑی کامیابیاں ہیں آپ کی دورہ چین کے حوالے سے, اور وہیں سے کچھ امید تھی جس کی وجہ سے شاید لگا بجٹ بھی تھوڑا سا لیٹ ہوا. تو وہ جو ادھر سے کامیابیاں ملی ہیں عوام کے اوپر اس کے اثرات کب تک ہوں گے؟ مہنگائی بھی ہے, آپ کو پتہ ہے, جو بھی معاملات ہیں, عوام کو دورہ چین کی خوشخبری تو ہے, ان کا اپنے مسائل کے حوالے سے کب تک امید ہے؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے, جس طرح پنکھا چلتا ہے نا, ایکسچینج ریٹ اس طرح فلکچویٹ کر رہا تھا, 312 310. ایکسپورٹر کو پتہ نہیں تھا. آپ کے پاس ایک زمانے میں فورن ایکسچینج ریزروز نہیں تھے, LCیں کھلنی بند ہو گئی تھی اس ملک کے اندر. دیکھیں یہ ڈیفالٹ کا دہانا تھا. $4 ارب کے آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز تھے. اب دیکھیں 2 مہینے کا آپ کے پاس فورن ایکسچینج ریزروز موجود ہیں. ڈالر جو ہے بالکل آپ کے سامنے ہے کہ 277 278 کے اوپر وہ کھڑا ہے. آ کے اسمگلنگ کو روکا گیا ہے, ڈالر کی اسمگلنگ کو روکا گیا ہے. جو ایک مافیا اس ملک میں ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کرتا تھا اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا. ڈالر کا ایک جو ریٹ ہے وہ سٹیبل ہوا, روپیہ مستحکم ہوا. اس سے کیا اثرات مرتب ہوئے کہ آپ کی مہنگائی آج 11% پہ آ گئی ہے. فوڈ انفلیشن کم ہوئی ہے, اربن رورل انفلیشن کم ہوئی ہے. اب جو مالیاتی ادارے ہیں, جریدے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جی انفلیشن آپ کی مہنگائی جائے گی 13% پہ, 2% اس میں مزید کمی ہوئی ہے. پچھلے سال اسی مہینے میں 38% تھی, پچھلے مہینے 17% تھی, 17 سے 11% پہ آئی ہے. پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں آگے بھی مزید کم ہو. اثرات تو آنا شروع ہو گئے ہیں, چیز مثبت طرف چل پڑی ہے. یہ جو آئسنگ آن دا کیک ہے, یہ ان دوست ممالک کی طرف سے جو سرمایہ کاری ہوگی, تجارت میں اضافہ ہوگا, یہ ایک بونس ہے جو آگے چلے گا تو یہ عوام تک اس کے جو ہے وہ نتائج پہنچیں گے. اور اس کے علاوہ جو فیکٹریز مزید کھلیں گی, اسپیشل اکنامک زونز کے اندر ایکٹیویٹی ہوگی, امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, پیسہ سرکولیٹ ہوگا اکانومی کے اندر. دیکھیں ہمارے پاس فائدہ ہے, ہمارا ہیومن ریسورس یوتھ کی بہت بڑی تعداد ہے جس کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں. جو IT کی ٹریننگ کی میں نے بات کی ٹیک کمپنی کے ساتھ. دوسرا اس میں کیا ہے, دوسری اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ پاکستان میں لیبر کی کاسٹ کم ہے چائنا سے. ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ فیکٹریز کھولیں گے, تو اس پہ بھی بات چیت ہوئی ہے. موبائل مینوفیکچرنگ یونٹ جو ہے اس پہ بات چیت ہوئی ہے, الیکٹرک وہیکلز پہ بات چیت ہوئی ہے, الیکٹرک موٹر سائیکلز پہ بات چیت ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جب اپنی حتمی شکل اختیار کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کا عوام تک فائدہ جو ہے وہ ایک مثالی طور پہ پہنچے گا. اور میں آپ کو بھی کہوں گا اور قوم کو بھی کہوں گا, بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے افواہوں پر کان مت دھرے. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈی ٹریک کیا جائے اور سوال ہوتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں, مگر میں یہ کہوں گا کہ 93 دن کے اندر جو ہوا ہے اور یہ جب حتمی شکل اختیار کرے گا اگلے 1-2 مہینے کے اندر, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا جو اب ہونے جا رہا ہے. اون شرائی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پنجاب حکومت جو ہے تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے جو ہے وہ ڈیفامیشن ایکٹ جو ہے وہ نافذ العمل کرے گی, لیکن جب PM صاحب دورے چین پہ تھے تو رات کی تاریکی میں یہ ڈیفامیشن ایکٹ لاگو کر دیا گیا جس پہ صحافتی تنظیموں کو شدید قسم کے تحفظات ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافتی تنظیموں کے ساتھ بات چیت ان کی جاری تھی اور جاری رہنی چاہیے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ حد کے عزت کا قانون سب کے لیے ہے, وہ آپ کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی ہے, وہ سب کے لیے. اور لوگ UK جا کے, آپ کے بڑے بڑے چینلز ہیں, یہ پاکستان میں حد کے عزت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی چینل نے پاکستان میں حد کے عزت کا دعویٰ کیا ہو؟ چینلز UK کیوں جاتے ہیں؟ مجھے آپ خود جواب دے دیں.
यूके में इसलिए जाते हैं कि टाइम पीरियड कम है और फैसला फौरी हो जाता है, माफी मांगनी पड़ती है, हजारों पाउंड के डैमेजेस देने पड़ते हैं। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा निजाम नहीं होना चाहिए? और इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप किसी की इज्जत उछाल दें, किसी का किसी के साथ अफेयर मशहूर कर दें, किसी के बारे में मजहबी मुनाफरत फैला दें, किसी के बच्चे की तस्वीर जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तौर पे आप प्रमोट कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। हद तक इज्जत तो है ही नहीं ना। और डिजिटल राइट्स की भी प्रोटेक्शन नहीं। एक वक्त आएगा इस मुल्क के अंदर कि लोगों के गले कट रहे होंगे, लोगों पे हमले हो रहे होंगे, क्योंकि मुनाफरत और नफरत फैलाई जाएगी सोशल मीडिया के ऊपर, और FIA साइबर विंग कहेगा कि हमारा काम नहीं ये करना, और हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे होंगे कि हमारे बच्चे इस मुल्क में महफूज तौर पर रह भी सकते हैं कि नहीं। तो इस पे काम होने वाला है। इसमें साफती तंजीमों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, वरना बहुत देर हो गई तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आप ये कहेंगे मैं इसको रोकना होगा, मैं यही कह रहा हूँ। कहेंगे वक्त आएगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप किरदार अदा करें, मैं तो दावत दे रहा हूँ जी। लेकिन ये हमारा मुल्क है, तो हमें तो हमारी भी ख्वाहिश है हुकूमत के लिए, अदालत के लिए, इमाम के लिए काम हो, मैशत मजबूत हो। आपने जैसा बताया कि यकीन दहानियाँ करवाई गई है चाइना को, ये यकीन दहानियाँ पहले भी थी और उसके बाद नहीं, सिर्फ यकीन दहानी नहीं है। 2 लाख IT ट्रेनिंग्स का मुआहदा देखें, छोटी बात नहीं है। आज आप इस IT ट्रेनिंग का तखमीना लगाएं, 2 लाख बच्चों की IT ट्रेनिंग का, ये करोड़ों रुपए में जाता है। क्लाउड सर्विसेज का लगाएं, करोड़ों रुपए में जाता है। स्मार्ट सिटी का लगाएं, करोड़ों रुपए में जाता है। तो बात यह है कि ये सिर्फ यकीन दहानी नहीं है। मैं जो गर्म जोशी और जज्बा देख के आया हूं, और मैं 93 दिन की बात कर रहा हूं ना, मुझे ये समझ नहीं आती है कि जब मुआहदे तय हो गए हैं, जब B2B G2G आपस में मुआहदे तय हो गए हैं, तो देखें उसको फाइनल करते हुए चंद हफ्ते लग जाते हैं। तो उसका इंतजार जरूर कर लेना चाहिए। मैं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता अगर मुझे इस बात का वहां पे ये यकीन ना होता कि ये 2 लाख मेरी आंखों के सामने एग्रीमेंट साइन हुआ है, 2 लाख IT ट्रेनिंग्स का, क्लाउड सर्विसेज का, स्मार्ट सिटी का, CPEC की अपग्रेडेशन का। जब शी जिनपिंग कह रहे हैं कि CPEC को अपग्रेड करेंगे, जब प्रीमियर लीग कह रहे हैं कि हम CPEC को अपग्रेड करेंगे, तो फिर मैं कौन होता हूं इस चीज को क्वेश्चन करने वाला? अवैस के अली साहब 24 से 2 खवातीन बैठी, किसी एक को मौका देते मेरा ख्याल है। पहली बड़ी जेंडर डिस्पैरिटीज मुल्क जियो में। से Thank you so much. Norinder जी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, कंसिस्टेंसी और That's right. पॉलिसीज पर डिपेंड करती है। खान साहब एक के बाद एक मुकदमे में बरी हो रहे हैं। अगर कल को वो बाहर आते हैं और दोबारा सड़कों पर आते हैं, एक पॉलिटिकल केओस होता है, इसको कैसे मैनेज करेंगे आप? देखिए, सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम के लिए लाजिम व मलजूम है। ये दोनों चीज़ें आपस में दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, 190 मिलियन पाउंड का केस मैं समझता हूँ इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन मेगा स्कैंडल है। वो कैसी काबीना है कि जिसने कहा कि लिफाफा खुलना ही नहीं है। अब मैं ऑफर हो जाता हूँ इस बात करने के बाद, चले मैं नाम नहीं लेता, नाराज़गी हो जाती है। तो एक इतने बड़े सेठ ने जब 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ डिमांड की गई हैं, तो मुनसिफों को भी चाहिए कि देखें कि 5 कैरेट की अंगूठी किसने मांगी थी, किस फाइल को पहिया लगाने के लिए मांगी थी, अलकादिर का लैंड कहाँ से आया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, फरा गोगी को बनी गाला में कई सौ कनाल ज़मीन क्यों मिली थी, KPK के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ को बगैर लैंड के NOC देने का कानून किसने बनाया था, क्यों बनाया था, उसका मकसद क्या था। तो देखें, अगर ऐसे करप्शन के मेगा स्कैंडल्स के अंदर क्लीन चिट मिलनी है, साइफर देखें, आज के बाद मैं वजीर हूँ इस मुल्क का, मेरे पास साइफर आता है और मैं आज डराता हूँ आपके सामने कि ये फलां मुल्क से साइफर है, और आप सबको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा है, या उसको सियासी फायदे के लिए सियाको सबाक से हट के उसको मैं एक्सप्लॉइट करता हूँ, तो फिर इसका मतलब है मेरे पे आज के बाद कानून लागू नहीं है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का। मैं इस मुल्क की जो भी सीक्रेट है या जो भी चीज अपने फायदे के लिए, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुल्क के दुश्मनों का फायदा करने के लिए करूंगा, मेरे से पूछगछ नहीं। मैंने हलफ उठाया है, हलफ में मैंने ये अल्फाज दोहराए थे कि बतौर वजीर जो मालूमात मेरे इल्म में लाई जाएंगी, मैं किसी गैर मुतलका शख्स को वो मालूमात नहीं दूंगा। अब क्या कर सकते हैं आप? साइफर की पूरी दुनिया गवाह है, ऑडियो मौजूद है, हमने इसके साथ खेलना है। तो देखिए, मैं समझता हूँ ये संगीन करप्शन के केसेस हैं। मैं नहीं समझता कि खान साहब के बाहर आने की मुझे इसमें नजर आती है कोई भी पॉसिबिलिटी। ये 190 मिलियन पाउंड के केस में अगर कोई क्लीन चिट मिलती है, फिर पाकिस्तान के अंदर सब जेलें जो हैं खाली कर। तारक अजीज साहब न्यूज़ टीवी से। जी अता साहब, आप अफजल मुबारक बड़ी कामयाबी से बैठ के हैं। इस कामयाबी में तब मिलेगी जब शी चिन पाकिस्तान आएंगे, तो ऐसा कोई तय हुआ है कि पाकिस्तान? अहम सवाल है आपका। देखिए, मैं
समझता हूँ कि उनको पाकिस्तान के दौरे की दावत दी गई है और उस पर बातचीत इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में, हफ्तों के अंदर होगी, तो आपको इस पर आगाह रखेंगे जो भी इस पर डेवलपमेंट्स होती हैं. जब भी कोई डेवलपमेंट होगी आपको इस पर सबसे पहले मैं तारिक अजीज़ साहब को इसकी इतला दूँगा. करना है? Contributing to the economy of Pakistan. Yes. And Imran Khan government had brought a very black law against the farmer of Pakistani origin that they cannot come to Pakistan with their territory. There is a very mighty and a heavy tax from FPR over those Pakistanis who visit Pakistan to bring their territory with them. The Prime Minister gave a relief last time, but not enough. You think government should repeal this tax from those? I think first of all I would like to pay tribute and express my gratitude to the overseas Pakistanis and expatriates who have this time around sent record remittances to Pakistan. I think that step is something which must be appreciated. Secondly, देखिए there is a certain amount of mobile phones that you can bring into a country. For your own use, yes. There's a certain limit to mobile phone which you can carry. But if it starts as a business, then there are certain duties which have to be paid. So I think there has to be some reasonable amount of mobile phones which can be brought into the country. So the Prime Minister Nawaz Sharif, when he became the Prime Minister, he introduced a green channel to Pakistan. The green channel exists. And that was a really help to the Pakistanis. I think it already exists. That's what his efforts. And he did efforts many times for the overseas Pakistani. Sir, if one telephone, one farmer bringing with him, I think this is not against anyone. Let me look into it. Let me look. Thank you ji, बहुत शुक्रिया. सफारती